نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی خشکی اور دریا سارے جہان میں فساد پھیل گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب یہاں اس سورہ روم کی آیت نمبر 41 اس کے متعلق اس آیت کی تفسیر میں تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فساد سے مراد قحط سالی، وبائی امراض، آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات، اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا، نفع بخش چیزوں کا نفع و نقصان جو ہے زیادہ ہو جانا وغیرہ جو ہے نا، یہ سب اس سے مراد ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیاوی آفات کا سبب انسانوں کی بدعمالیاں اور انسانوں کے گناہ ہیں۔ جب گناہ اور بدعمالیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور زمین میں اس دھرتی پر اللہ جل شانہ کی طرف سے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اسی مضمون کو دوسری جگہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے، یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، جو گناہ کرتے ہو تم اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تمہیں مصیبت جو ہے نا آ پہنچتی ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو بھی آزمائش، امتحان، ابتلا، مصائب اللہ کی طرف سے آ جائیں، ان کا حقیقی سبب جو ہے وہ تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔ جب تمہارے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ بڑھ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ آزمائش جو ہے آ جاتی ہے۔ اب مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے تو وہ ساری دنیا کے چوپاؤں اور اسی طرح چرند پرند ان سب پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کے گناہ کے وبال کی وجہ سے بارش وغیرہ، بعض دفعہ قحط سالی ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو ہے نا عذاب کی جو صورتحال ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو بے زبان مخلوق ہیں، جو چوپائے ہیں، چرند پرند ہیں، وہ سارے اس عذاب میں اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب ہم خود سوچیں کہ آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے، گناہ کتنے عام ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے بازاروں میں، گھروں میں، آج جو ہے نا ہر جگہ اللہ جل شانہ کی ناراضگی کے اسباب اور اعمال موجود ہیں۔ تو کتنی ایسی چیزیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، لیکن اس میں امت مسلمہ کے نوجوان مبتلا ہیں۔ آج معاشرے میں خود دیکھیں کہ بے حیائی کتنی عام ہو چکی ہے، ناچ گانا، اسی طرح بے پردگی، اور اسی طرح بے دینی، دین سے دوری کتنی زیادہ ہو چکی ہے، اور نیک لوگوں سے نفرت کتنی بڑھ چکی ہے، اور علماء کرام سے بغض کتنا بڑھ چکا ہے۔ اسی طرح یہ ساری باتیں جو ہیں، بے حیائی ہو، یہ سارے کام اللہ جل شانہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جب اس طرح کے اعمال ہمارے وجود سے سرزد ہوں گے، اس طرح کی چیزیں امت مسلمان کی، اسی طرح کی چیزیں مسلمان نوجوانوں کی جو ہے نا معاشرے میں سامنے آئیں گی، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ہے نا آزمائش آئے گی۔ آج ہم خود دیکھ لیں ہمارے اس ملک میں سیلاب کی صورت میں کتنا بڑا امتحان آیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، اور کتنی جو ہے مائیں اور کتنے والدین اتنے ایسے ہیں کہ جو اپنے اولاد کو، جو اپنی جو ہے نا بچوں کو، اولاد کو کھو چکے ہیں، اور کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا سایہ، ان سے سایہ شفقت ان کے جو ہے نا سروں سے اٹھ چکا ہے، اور اربوں کھربوں کا لوگوں کا جو ہے نقصان اس جو ہے آزمائش میں، اس سیلاب کی صورت میں جو ہو چکا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں
اتنا بڑا نقصان ہوا اور اتنی بڑی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی، تو اب یہ سب گناہوں کی بدولت ہے۔ ہم انسان جو ہے گناہ کرتا رہتا ہے، سوچتا نہیں ہے اللہ جل شانہ کی ذات ناراض ہے اور اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آ چکی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اب ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں جو ہے نا جھک کے اپنے گناہوں کی توبہ اور جو ہے نا اللہ سے بخشش مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بخشش مانگتا ہے إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ جل شانہ کی ذات بخشنے والی، اللہ معاف فرما دے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم توبہ اور استغفار جو ہے کریں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور استغفار کی جو ہے وہ کثرت کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے مسلمان بھائی اس مصیبت میں اور اس امتحان میں جو ہے نا اس مصیبت کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کا سہارا بننا چاہیے، بھرپور ان سے تعاون کرنا چاہیے، ہر قسم کا تعاون۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے گھروں کی فکر کرنا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کھانے پینے کی جو اشیاء انہیں مہیا نہیں ہیں، ان چیزوں کی فکر کرنا، یہ ساری ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کر اس طرح توجہ دیں اور جو ہے نا مسلمانوں کی مدد کریں۔ اب یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں تاکہ اللہ جل شانہ کی ذات راضی ہو اور یہ عذاب کی صورت جو ہے امت مسلمہ سے ٹل جائے۔ اور دوسری بات، جو مسلمان اس جو ہے نا مصیبت میں اور اس آزمائش میں گرفتار ہیں، ان کا تعاون ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے پوری امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور امت مسلمہ کے حال پر جو ہے نا اللہ جل شانہ رحم فرمائے۔ یہ دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آنے والی ہر آزمائش سے اور ہر ابتلا اور ہر جو ہے مصیبت سے ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔